السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا جون سا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں 6 ایسے کون سے کام ہیں جو ہمیں لازمی طور پر کرنے چاہیے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا۔ تو یہ 6 کام جاننے کے لیے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو شعبان کے مہینے میں جو آپ نے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے رمضان کی تیاری۔ ہم نے کہیں جانا ہو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارا خاص کام ہو تو ہم سب سے پہلے اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، پھر وہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا تاکہ اس مہینے میں ہم رمضان کی تیاری کر سکیں۔ رمضان کی تیاری کیا ہے کہ رمضان میں ہماری روٹین، ہمارے معاملات بدل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی مہینے میں اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں تلاوت کرنے میں آسانی ہو، اور کھانا بھی تھوڑا سا کم کھائیں، اور اپنی جو بھی ہماری روٹین ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا چینج کر دیں۔ دوستو، دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے جو آپ نے شعبان میں کرنا ہے کہ آپ نے شعبان میں روزے رکھنے ہیں۔ لیکن روزے رکھنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ 15 شعبان لازمی طور پر رکھنے، وہ آپ کی اپنی مرضی، آپ جب مرضی رکھیں، لیکن کسی خاص تاریخ کو رکھنا مخصوص نہیں ہے، آپ کسی بھی تاریخ کو رکھ سکتے ہیں۔ اور دوستو، شعبان کے مہینے میں جو آپ نے تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے عبادات کی کثرت کرنی ہے۔ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ نے عبادت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر رات کے ٹائم اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آگے رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اگر ابھی سے آپ پریکٹس کرنا شروع کر دینا تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آپ کو تراویح پڑھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی۔ شعبان کے مہینے میں چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ نے استغفار کا ورد کرنا ہے، کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل الدعاء استغفر اللہ۔ شعبان کے مہینے میں پانچواں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس رمضان المبارک کا آپ نے استقبال کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کے گھر کوئی مہمان آ رہا ہو اس کا آپ استقبال کرتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے رمضان کا بھی استقبال کرنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اگر رمضان کا استقبال کیا جائے، استقبال کیسے کہ آپ رمضان کی تاریخیں گن رہے ہوں کہ رمضان میں کتنے دن رہ گئے ہیں، آپ کے دل کے اندر خوشی ہو کہ کب رمضان آئے گا، اور سحری، افطاری اور تراویح ان تمام برکات سے ہم فیض حاصل کریں گے۔ شعبان کے مہینے میں جو چھٹا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے برکت کی دعا۔ تو شعبان کے مہینے میں برکت مانگنا بہت ضروری ہے۔ تو شعبان کے مہینے میں آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں اس مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے روزے نصیب فرما۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا، اور دوستو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک بھی کر دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔